ساتھ پروگرام میں ڈاکٹر ابراہیم یوسف موجود ہیں اور ڈاکٹر عمیر فرحت میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر, وارملی ویلکم ان دی پروگرام. ہاؤ آر یو؟ اللہ کا شکر ہے جی. آج جو ٹاپک ہے کافی سینسٹیو ہے اینڈ کافی انٹرسٹنگ بھی ہے کہ گیسٹرائٹس ایک ایسا ایشو ہے جو آج کل بہت زیادہ پھیلتا جا رہا ہے, اور ساتھ ساتھ میں یعنی کہ ہمارے جو ہے وہ ڈفرینٹ طرح کے ایپیڈیمکس ہوتے ہیں, آؤٹ بریکس ہوتے ہیں. تو یہ گیسٹرائٹس بھی ایک آؤٹ بریک ہو گیا ہے کہ ہر دوسرے شخص کو جو ہے وہ گیسٹرائٹس ہوتا ہے, اور گیسٹرائٹس کی وجوہات بہت ساری ہیں, ملٹیپل ہیں. اسٹریس بھی آپ کو گیسٹرائٹس کروا رہا ہوتا ہے, لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن بھی, الکوہل کنزمپشن بھی, اسموکنگ بھی, بہت ساری چیزیں ہیں. تو آپ اس کے بارے میں کیا بتائیں گے, کیا وجوہات ہوتی ہیں, اتنا زیادہ کیوں لوگوں کے اندر یہ چیز دیکھی گئی ہے؟ ویورز کو پہلے تو یہ پتا ہونا چاہیے کہ گیسٹرائٹس کا مطلب کیا ہے. آئٹس اور گیسٹرک مطلب ہمارا پیٹ, اور آئٹس کا مطلب ہے انفلیمیشن کسی بھی باڈی کے پارٹ کی, اس کو ہم آئٹس میں شمار کرتے ہیں. گیسٹرائٹس میں سب سے زیادہ ہوتا ہے کہ ہماری جو انٹسٹائنل میوکوزل لائننگ ہے وہ انفلیمڈ ہو جاتی ہے. جب وہ انفلیمڈ ہو جاتی ہے تو اس میں سے ایسڈ نکلنا شروع ہوتا ہے. ایسڈ نکلتا ہے تو اس پہ السرز بننا شروع ہو جاتے ہیں, جس سے بہت زیادہ تیزابیت ہونا, ریفلکس ہونا, ساتھ میں جو ہے انسانی فضلہ میں جلن پیدا ہونا, کبھی کبھار جو ہم یورینیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس میں ایسڈ کی ڈیولپمنٹ سے برننگ میکچوریشن شروع ہو جاتی ہے. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں بڑھ کے بڑی بڑی چیزیں بن رہی ہوتی ہیں. ساتھ میں اگر آپ لیں کہ جنک فوڈ, جیسے آپ نے بتایا کہ جنک فوڈ اور ہماری جو مینجمنٹ آف ہول ڈے کی لائف سٹائل ہے وہ پوری کمپلیٹلی چینج ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے گیسٹرائٹس بہت زیادہ ہو گیا. تیزابیت جس طرح ہوتی ہے, یا کھانا ہمیں ہضم نہیں ہوتا جس کو کہتے ہیں ہم انڈائجیشن, یا پھر چھوٹے موٹے ڈائریا شروع ہو جاتے ہیں, جس کی پھر آگے جا کے جو ہے بلڈ ان سٹول یعنی انسانی فضلہ میں خون کا آنا, پیچس کا ہونا, قبض ہو جانا, یہ ساری چیزیں گیسٹرائٹس میں شامل ہوتی ہیں. اس کی مین وجوہات تو آپ کی جنک فوڈ, اور اس میں اسپیشلی جو پریزرویٹیوز یوز کیے جاتے ہیں اس میں مونوسوڈیم گلوکونیٹ یوز کیا جاتا ہے, جس سے الرجی کا فیکٹر بڑھ جاتا ہے, جس پہ سے یہ آئٹس ڈیولپڈ ہوتا ہے. اب وہ آئٹس کہیں بھی ہو سکتا ہے, اسکن میں ہو سکتا ہے, دمے کی صورت میں ہو سکتا ہے, الرجی کی صورت میں ہو سکتا ہے, یا پیٹ میں کوئی بھی انفلیمیشن کرا دے اس میں ہو سکتا ہے. اگر وہ انفلیمیشن بڑھتے بڑھتے جب آپ ایکیوٹلی مینجمنٹ نہیں کرتے ہیں, اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے اس وقت خیال نہیں رکھا جب انیشل بیسک مینجمنٹ پہ آپ نے ہیلنگ پروسیس نہیں کی, تو آپ کے وہ شرانے جو ہیں, وہ جو آپ کے انٹسٹائنل میوکوزا ہے, وہ آپ اس میں جو ہے ہولز بننا شروع ہو جاتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں السرز. اور وہ السرز نون ٹریٹیبل ہوتے ہیں کیونکہ وہ کرونک چیزوں میں چلے آتے ہیں, اور وہ آپ کے آگے جا کے گیسٹرو ایسوفیگل ریفلکس کرا دیتے ہیں, جس سے آپ کو بہت زیادہ جو ہے ریفلکس ہو رہا ہوتا ہے, جس میں جب آپ سوتے ہیں تو آپ کے جتنا بھی کھانا ہے وہ پورا اوپر آنے کی کوشش کرتا ہے, بیکاز آف ریگرجیٹیشن جو ہوتا ہے, ریگرجیٹیشن جو ہوتا ہے, اور اس میں پورا کھانا اوپر آتا ہے, اور وہ بیکاز آف بہت زیادہ ایسڈ جو بنتا ہے اس میں آ جاتا ہے. اوکے تھینک یو ڈاکٹر صاحب, آپ نے بہت اس کو ویل ڈیفائن کر دیا کہ کس طریقے سے گیسٹرائٹس ہوتا ہے اور اس کا میکینزم کیا ہے اور کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ گیسٹرائٹس فیل ہو رہا ہے. اب ڈاکٹر صاحب آپ سے میں یہ سوال کروں گی کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ گیس کیور آپ ایسیڈیٹی کے وقت لے سکتے ہیں, یا جب بھی آپ کو ڈسکمفرٹ فیل ہو رہا ہے, جب بھی آپ کو لائک گیسٹرائٹس ہو رہا ہے تو آپ یوز. بٹ دا پرابلم از دیٹ کہ کچھ گیسٹرائٹس لوگ اس کو بہت زیادہ اس طرح لے رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بیماری ہی نہیں ہے, کوئی پرابلم ہی نہیں ہے, نہ کوئی انویسٹیگیشن کرواتے ہیں, نہ ہی وہ لوگ اس چیز کو سیریس لیتے ہیں, اور ہوتا یہ کہ اینڈ میں وہ بہت کرونک ڈس آرڈر میں ان شیپ ہو جاتا ہے. تو اس کے بارے میں ہمارے ویورز کو بتائے گا کیا لائک انڈیکیشنز ہوں گی جہاں اب ہمیں کچھ ٹیسٹ کروانے ہیں, اینڈوسکوپی کروانی ہے, یا پھر ایچ پیلوری کروانا ہے, کیا ساری مطلب اس میں چیزیں آ جاتی ہیں؟ پہلے تو یہ بتاؤں کہ گیسٹرائٹس میں آپ کو سٹارٹ کیسے ہوتا ہے. سٹارٹ جب ہوگا تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے, لوگوں کو تیزابیت شروع ہوتی ہے. جب تیزابیت شروع ہوتی ہے تو ان کو کھٹی کھٹی ڈکاریں آنا شروع ہوتی ہیں. جب کھٹی کھٹی ڈکاریں آنا شروع ہوتی ہیں تو پہلے ہی آپ کو اسی وقت آپ کو آئیڈیا ہو جانا چاہیے کہ میرا لائف سٹائل مجھے چینج کرنا پڑے گا,
اور لائف سٹائل چینج کرنے کے بعد سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کو کھانے کی مینجمنٹ کو بہت امپورٹنٹ لینا ہے. اور کھانے کی امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کو زیادہ مرچیں نہیں لینی, کھٹی چیزیں نہیں لینی ہوتی. دوسرا, میں نے آپ کو بتایا اجینوموٹو کا استعمال الگ الگ فارم میں الگ الگ لوگ کر رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے زیادہ انفلیمیشن آف جی آئی بہت بڑھ گیا. دوسرا, ہمارے جو پریزرویٹیوز ہوتے ہیں, جو ہمارے جتنے بھی جو پریزرویٹیوز والے جو مسالے والے ڈبے ہیں, جو ہم پیور مسالے یوز نہیں کرتے ہیں, اس میں سب میں پیور پریزرویٹیوز ہوتے ہیں جو شیلف لائف کو بڑھاتے ہیں. شیلف لائف آف کورس آپ کے ہر باڈی کے پارٹ کو جا کے انفلیم کرتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں جو اومیپریزول, آئسوپروزول یا پینٹوپیرازول جو ہے وہ سب سے زیادہ یوز ہونا شروع ہو گئی ہے, اور سب سے زیادہ تیزابیت کے لیے ڈرگ یوز کرتے ہیں. اسی طرح جو یہ والی جو ڈرگز ہیں جیسے گیسکیور ہے, اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک ہربل ڈرگ ہے جس میں جو انگریڈینٹس یوز کیے گئے ہیں وہ زیادہ تر ہربل ہیں, جس کے سائیڈ افیکٹ سب سے کم ہیں اور اس کی افادیت بھی بہت زیادہ ہے. اب جیسے اگر آپ اومیپریزول, اسپوپیرازول اور یہ پینٹوپیرازول لیتے ہیں تو اس کی آگے جا کے سائیڈ افیکٹ زیادہ ہیں, وہ آپ کے کرونک النیسز میں آپ کے زیادہ بون پین اور کراتی ہے. اور اس ڈرگ پہ یہ ہے کہ اس کی کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں ہے. دوسرا, انویسٹیگیشن آپ کو کرنی کیسے ہے؟ جب آپ پہلے ہی اگر آپ کے ڈائریکٹلی آپ نے جیسے کہا انڈوسکوپی اور اسپیس پہ, تو آپ ڈائریکٹلی نہیں جاتے ہیں. آپ اگر آپ کو تیزابیت ہو رہی ہے یا آپ کو پرابلم ہو رہی ہے تو آپ کا سب سے بیسک ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کا الرجی کے ٹیسٹ ہے, کہ آپ کو کوئی اندر باڈی کے اندر الرجی تو نہیں ہو گئی, جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایزونوفلز آپ کے سی بی سی میں کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹس میں ایزونوفلز کیسے ہیں, آپ کے مونوسائٹس کیسے ہیں, آپ کے وارمز کے پکچر کو دیکھنا ہے کہ پیراسائٹس یا وارمز تو نہیں ہیں. آج کل بلاسٹوسائٹوسس اتنا پھیلا ہوا ہے کہ آپ کے وہ 14 دن کی ٹریٹمنٹس کرنی پڑتی ہے. جارڈیاسس ہے, میبیاسس ہے, بلاسٹوسائٹوسس ہے, اس کی ٹریٹمنٹس کرنی پڑتی ہیں. ساتھ میں جو ہے ایچ پائلوری سب سے کامنسٹ آج کل اتنا پازیٹیو آ گیا ہے کہ ہر اگر 10 سال 12 سال 15 سال کے بچے کا کرا رہے ہیں تو اس کے ایچ پائلوری اسٹول میں یا بلڈ میں پازیٹیو آ جاتا ہے. سیکنڈلی, آپ دیکھتے ہیں کہ اسٹول ڈی آر جب کراتے ہیں, ایک انسانی فضلہ کا جو ٹیسٹ کراتے ہیں, اس میں سب سے خاص بات ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایسیڈک پکچر زیادہ بن گئی ہے. تو جب ایسڈ آپ کی باڈی کے اندر ڈیولپ ہو رہا ہے تو آپ کو اس کی انیشیل بیسک ہی فوراً ہی ٹریٹمنٹ شروع کرنی ہے, نسبتاً کہ آپ اس ڈگری پہ چلے جائیں کہ اس وقت جب آپ کے السرز ڈیولپڈ ہو جائیں, جب آپ کو انڈوسکوپی اس وقت کرانی پڑتی ہے جب آپ کے پیٹ کا درد ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا, یا آپ کو بالکل ہی وامٹ آؤٹ ہو رہا ہوتا ہے, اور آپ کی کوئی بھی چیز ان کنٹرول نہیں ہوتی ہے, اور ساتھ میں پھر آگے جا کے بلڈ ان سٹول شروع ہو جاتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں ڈیسینٹری ہو گیا, یا بلڈ ان سٹول میں آپ کے انسانی فضلہ میں خون آنا شروع ہو گیا. تو ایک بہت کامنسٹ یہ پرابلمز ہیں جو آپ انیشیل بیسک لیول پہ ہی اگر آپ ٹھیک کر لیں, صرف ایک چھوٹی سی ایسی کوئی میڈیسن لے کے جس سے آپ کے ہیلنگ بہتر ہو جائے, آپ نے اپنا لائف سٹائل بہتر کیا اور آپ نے اپنے کھانے کا نظام کو بہتر کیا, اور اسپیشلی آپ کا سلیپ جو ڈس آرڈر ہے اس کو بہتر کرنا ضروری ہے, کیونکہ آپ کے جو انزائمز ہیں اور آپ کو جو کنورٹنگ انزائمز ہیں جو آپ کے انرجی میں کنورٹ کرتے ہیں وہ رات کو 12 بجے کے بعد شروع ہوتے ہیں. اور ہم کیا کرتے ہیں, رات کے 12 بجے کے بعد کچھ جو کھا لیتے ہیں, اس کی وجہ سے جو تیزابیت ہوتی ہے اور ارلی مارننگ جو وامٹنگ ہوتی ہے وہ آپ کو ٹھیک کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. یو آر رائٹ کہ وہ ساری چیزیں جو ہے, ویسے یہی بات تھی اپنے پروگرام کے انیشیٹو میں نے یہی بات کہی تھی کہ لائف سٹائل جو ہے وہ بہت زیادہ ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے. یہ آپ سے سوال ہے میرا کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں لائک بالکل ہی نیو نیٹس ہوں یا پھر 1 ایئر کا ہے یا 5 ایئر کا, اس کے بھی گیسٹرائٹس کے ایشوز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور بچوں میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں, کیونکہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو ہر وقت ہر چیز جو بھی ملتی ہے وہ اس کو یا تو کھا لیتے ہیں, منہ میں ڈال لیتے ہیں, یا پھر ان کا تو بالکل ہی سسٹم ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کو ہر چیز ان کے لیے نئی ہوتی ہے. آپ نے کوئی ڈائٹ لی تو بچوں کو کوئی ڈائٹ دی, اس کے لیے وہ اس کا اسٹمک جو ہوتا ہے وہ پریپیئرڈ نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ان کو آئی بی ایس کا بھی ایشو ہو سکتا ہے یا ڈفرینٹ طرح کے ایشوز بچوں کو ہوتے ہیں. تو کیا گیس کیور سرپ آپ بچوں کو بھی دے سکتے ہیں؟ بالکل ہم دیتے ہیں, لیکن 1 سال کے بعد کے بچوں کو دیتے ہیں, جس میں یہی ایشوز ہوتے ہیں کہ جن کو کھانے میں پرابلم ہو رہا ہے, بھوک مر جاتی ہے بیکاز آف, میں نے آپ کو بتایا, ایسڈ کی وجہ سے. اور ایسڈ پروڈکشن ہمارا سب سے زیادہ ہے کیونکہ ہمارے بچے 6 مہینے کے بعد آج کل کی مائیں دیتی ہی پریزرویٹو ڈائٹ سب سے زیادہ ہیں, جیسے سیریلیک دے رہی ہیں, سیریلز دے رہی ہیں, باہر کے جو فوڈز آتے ہیں وہ دے رہی ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے سب سے زیادہ جو انفلیمیشن ہے وہ باڈی میں ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے چپس زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں, بسکٹ زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے اسٹول میں جو ہے ایسڈ کی ڈیولپمنٹ زیادہ ہوتی ہے. جب وہ زیادہ ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی جب ہم
اس پروڈکٹ کو سب سے زیادہ جب یوز کرنا شروع کرتے ہیں تو میں نے بہت ڈراسٹک فرق دیکھا ہے، اور بہت لوگ گھروں میں جب یوز کروانا شروع ڈاکٹر صاحب ایک کالر کو شامل کرتے ہیں، لاہور سے ہمارے ساتھ کالر شامل ہے. السلام علیکم. السلام. جی عدنان صاحب، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ. جی ایک تو آپ کو کہنا چاہوں گا کہ آپ کا شو بہت اچھا جا رہا ہے ماشاءاللہ، آپ کافی انفارمیٹیو شو کرتی ہیں. دوسری بات یہ کہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مجھے گیسٹرک پرابلم یہ ہے کہ رات میں کھانا کھانے کے بعد اگر لیٹتا ہوں تو مجھے تیزابیت کافی ہوتی ہے اور سینے میں کافی جلن ہو رہی ہوتی ہے، اور اس قدر مطلب سینے میں درد ہو رہا ہوتا ہے کہ مطلب سانس بھی لینا نا کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے چیسٹ میں پین ہو رہا ہو، اتنا شدید ہو جاتا ہے. مطلب یہ ڈیلی نہیں ہے لیکن رینڈملی یہ چیزیں ہوتی ہیں. عدنان صاحب میرا یہ سوال ہے کہ یہ آپ کو جو ایشو ہے یہ کتنے عرصے سے ہے، کتنا ٹائم ہو گیا؟ یہ کرونک ہے یا ابھی آپ کو شروع ہوا ہے، یا پھر آپ نے کوئی نیو ہوتا ہے؟ مطلب ڈیلی نہیں ہے، مطلب ایسا ہوتا ہے کہ ہفتہ 10 دن میں مطلب اس طرح کا 1-2 دن ایشوز میرے ساتھ یہ پرابلم مجھے ہوتی ہے اور بہت شدید ہوتی ہے. بہت سیویئر ہوتی ہے. اور اچھا آپ کی عمر کیا ہے؟ جی ایج کیا ہے آپ کی؟ 34. اور کوئی لائک کوئی بھی ایڈکشن یا کوئی ایسی چیز، پان گٹکا چھالیا یا اسموکنگ، کوئی ایسی؟ نہیں بالکل نہیں ایسی کوئی چیز. ڈاکٹر صاحب آپ لوگوں میں سے کسی کا کوئی سوال ان سے؟ سوال نہیں ہے، اس کا میں آنسر بہت اچھا دے سکتے ہیں ہم لوگ. پہلے تو یہ ہے کہ ڈائٹ مینجمنٹ از ویری امپورٹنٹ، کہ کھانا کتنے بجے کھاتے ہیں. کھانے کے بعد ایک اگر دیکھا جائے تو سنت کے حساب سے کہ آپ کو واک کرنا پہلے ضروری ہے. دیٹس امپورٹنٹ. ڈائجیشن کا نظام کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو ڈائریکٹلی لیٹنا نہیں ہے. پلس ساتھ میں ایک ڈائٹ کنٹرول مینجمنٹ یہ ہوتی ہے کہ رات کے وقت آپ بہت ہیوی کھانا نہیں کھا سکتے ہیں. ایک پروٹوکولز ہیں کہ ایٹ یور بریکفاسٹ لائک اے کنگ، پھر آپ کے جو دوپہر کا کھانا ہے وہ بہت کم ڈوز میں ویجیٹیبلز پہ آئیں، اور رات کا کھانا 9 بجے سے پہلے کھا لیں اگر، تو وہ آپ کے ڈائجیشن کو بہت ہیلپ کرتا ہے. پلس ساتھ میں رات کا کھانا آپ کو 1/4 حصہ کھانا ہوتا ہے، جس میں آپ کو 1/4 حصہ آپ کے پیٹ کو بھوکا رکھنا ہوتا ہے، جو آپ کے ڈائجیشن کے نظام کو بہتر کرے. ایسڈ والی چیزیں کم کھانی ہوتی ہے رات کے وقت. آپ کو چاول اور روٹی بھی کم کھانی ہوتی ہے، جو لوگ بہت زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں. آئل والی چیزیں سب سے زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں رات کو، جس کی وجہ سے تیزابیت بڑھ جاتی ہے. پھر جیسے لاہور میں ہے تو لاہور میں بہت زیادہ ٹرینڈ ہے کہ بہت زیادہ کڑھائی اور اس طرح کی چیزیں جو ہے رات کے وقت کھا لیتے ہیں، یا باہر زیادہ تر یہ لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، یا مرچوں والی چیزیں زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے زیادہ یہ تیزابیت بڑھ جاتی ہے. اور سینے میں پین کی وجہ گیسز ہوتی ہیں اور ایسڈ ہوتا ہے، ایسڈ ریفلکس سب سے زیادہ ہے. تو یہی ایک مینجمنٹ ہے کہ اگر آپ ان تھوڑا سا پروٹوکول کو فالو کریں تو یہ بہت جلدی ٹھیک ہو سکتا ہے، اور یہ کمپلینس جو ہیں وہ اور کم ہو جائیں گی. اوکے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ شامل ہے کراچی سے، فیصل صاحب. جی السلام علیکم. السلام. جی فیصل صاحب کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ سوال میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کھانا کھانے کے بعد اکثر تیزابیت سی محسوس ہوتی ہے، تو اس حوالے سے لائک تیزابیت لائک کچھ جلن سینے میں. اچھا، جلن سینے میں ہوتی ہے اور تیزابیت ہے. کوئی ایڈکشن ہے آپ کا، لائک کوئی چھالیا گٹکا پان، یا پھر کیونکہ یہ ٹرینڈ ہے نا ہمارا، ضروری ہوتا ہے یہ ہمارے لیے. آئی گیس کال ڈراپ. جیسے ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ پیڈیٹیشین بھی ہیں، ایسما الرجی میں بھی ایکسپرٹ ہیں، اس کے علاوہ نیوٹریشن میں بھی ایکسپرٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ جب ہم ڈائٹنگ شروع کرتے ہیں تو ہمیں رائس کو جو ہے بہت پروہیبٹڈ طریقے سے اور بہت اسٹرکٹلی منع کر دیا جاتا ہے، تو لائک کیا واقعی بالکل نہیں کھانے چاہیے، یا آپ کو بہت اپارٹ کر کے چھوٹا سا ایک حصہ رکھنا چاہیے؟ ویری گڈ کوشچن، اور بہت اچھا ہے. اوبیسٹی کے لیے سب سے زیادہ ہم یہ ڈائٹ کنٹرول جب کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو ٹیک اے ہائی پروٹین ڈائٹ، پھر کاربس، پھر فیٹ، یا پھر فیٹ پھر کاربس، یعنی اس طرح اس کو ڈیوائڈ کرنا ہوتا ہے. لوگ آ کے مجھ سے یہی پوچھے ہوتے ہیں، بچے آ رہے ہوتے ہیں یا مائیں بھی میرے پاس بہت زیادہ آ رہی ہوتی ہیں، تو یہی سوال ایک کرتی ہیں کہ ہمیں اگر ویٹ لوز کرنا ہے تو ہم کیا کریں، اور روٹی بھی ہم نہیں چھوڑ سکتے، چاول بھی نہیں چھوڑ سکتے. تو اس کا بڑا ایک اچھا آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک تو کھانے کے بعد پانی نہیں پینا ہوتا. یہ بہت امپورٹنٹ پروٹوکول ہے، کیونکہ وہ آپ کی اوبیسٹی اور آپ کی جو فیٹ لائننگز ہیں اس کو بڑھا رہا ہوتا ہے. تو وہ ویسٹ لائن جب بڑھتی ہے تب آپ کی اوبیسٹی بڑھتا ہے، اور وہی آپ کی کمپلیکیشن سب سے زیادہ کر رہی ہوتی ہے. تو ویسٹ لائن جتنی کم ہوگی وہ پانی سے سب سے زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. دوسرا، آپ کو جو آپ کی جو سسٹم ہے کھانے کا، وہ آپ کے یہ ہے کہ اگر آپ نے روٹی کھانی ہے تو روٹی کو آپ نے DVD کا سائز کر لیں. اوکے. اور
اس میں آپ نے روٹی کا نوالا چھوٹا لینا ہے اور گوشت کا نوالا زیادہ لینا ہے. اسی طرح چاول اگر کھانے ہیں، بہت شوق ہے، ڈائریکٹلی آپ نہیں چھوڑ سکتے ہیں. وہ چاول ایک سٹارچ بھی ہے اور کاربز بھی ہیں، تو وہ آپ کو اور موٹا کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو چاول کی کوانٹٹی کو کم لینا ہے اور گوشت کی کوانٹٹی کو بڑھا دینا ہے. مطلب آپ نے سٹارچ اور کاربز کم لیے اور پروٹین زیادہ لے لیا. آٹومیٹکلی آپ کی ہیلتھ اور آپ کا جو سسٹم آف مینجمنٹ آف ڈائجیشن ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. زبردست، بہت زیادہ زبردست آپ نے بات کہی. بہت سارے لوگوں کو ایشو آ رہا ہوتا ہے اور بہت سارے مطلب لوگ افورڈ نہیں کر سکتے کسی ڈائٹیشین کے پاس جانا یا پھر ان سے اپنا ڈائٹ پلان بنوانا. تو دیٹس گڈ کہ آپ جو ہے پروٹین ڈائٹ اگر اپنی اس میں لیتے رہیں اور مطلب ایک کیا کہتے ہیں بیلنس ڈائٹ، دیٹس امپورٹنٹ نا. بیلنس ڈائٹ لینے سے آپ کو ایک تو بی ایم آئی کنٹرول رہتا ہے اور دوسرا جو ہے آپ کا لائک اسٹمک کے جو ایشوز ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے تھوڑے سبسائڈ ہو جاتے ہیں. بریک کی جانب چلتے ہیں، دیکھتے رہیے ہیلتھ ٹاک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج ہم بات کر رہے ہیں گیسٹرائٹس کی، اس کے ساتھ ساتھ ہم لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن آپ کی لائف میں کتنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے. کالر کو شامل کرتی ہوں. میرے ساتھ اسلام آباد سے کالر شامل ہے زہرا. السلام علیکم. السلام، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیں کیا حال ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. مجھے آپ کا شو بہت اچھا لگتا ہے اور آپ ماشاءاللہ سے بہت پریٹی لگ رہی ہیں. بہت اچھا شو آپ کرتی ہیں، مجھے بہت پسند ہے. میری فیملی میں سب آپ کا شو دیکھتے ہیں. اوکے، تھینک یو سو مچ. زہرا کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ اچھا، میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ڈاکٹر صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ مجھے جو ہے نا وہ السر کا پرابلم ہے اور میں جب بھی کوئی کھانا کھاتی ہوں نا تو نارملی کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ مجھے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے اور بہت بھاری فیل ہوتا ہے. تو میں کیا کروں اس کے حوالے سے؟ آپ کی ایج کیا ہے؟ جی میری ایج جو ہے وہ 24 سال ہے. 24 ایئرس. اوکے ڈاکٹر صاحب کوئی آپ لوگ سوال کرنا چاہیں گے؟ سوال یہ ہے کہ آپ کا کھانے کا سٹائل کیا ہے؟ کتنے بجے کھاتی ہیں، کتنے بجے ڈنر کرتی ہیں، کتنے بجے آپ دوپہر کا کھانا کھاتی ہیں، سوتی کب ہیں؟ میرا تھوڑا سونے کا مسئلہ ہوتا ہے. میں رات کو 3 بجے ایسے 4 بجے سو جاتی ہوں اور صبح کو جلدی اٹھنا پڑتا ہے. اور میں رات کو کھانا نہیں کھاتی کیونکہ رات کو کھانا کھاتی ہوں تو پھر فوراً سے میرا پیٹ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ ایسیڈیٹی کی پرابلم رہتی ہے. تو اسی وجہ سے میں رات کو کھانا بھی نہیں کھاتی، لیکن میں ناشتہ کرتی ہوں اور میں دن کا کھانا بھی کھاتی ہوں. ایک تو بہن آپ کو ایک بات بتاؤں کہ تینوں میلز کھانا بہت ضروری ہے. رات کا کھانا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ کھائیں گے نہیں تو ایسڈ کی ڈیولپمنٹ زیادہ ہوگی. کھانے کا سٹائل اور کھانا بہت امپورٹنٹ ہے کہ کھانا آپ کھا کیا رہی ہیں. اگر کھانا آپ تیزابیت والی چیزیں کھائیں گی تو آف کورس وہ تیزابیت زیادہ کرے گا اور انڈائجیشن ہوگا اور صبح ارلی مارننگ آپ کو پین بھی ہوگا اور آپ کو کیفیت الٹی جیسی کیفیت بھی ہوگی. تو ایک تو آپ کو رات کا کھانا بہتر کرنا ہے اور لو میل لینا ہے، لیکن لینا ضرور ہے. اگر تیزابیت والی چیزیں جیسے آپ نے آئلی چیز زیادہ لیں، مرچوں والی چیزیں لیں یا فرائڈ چیزیں لیں گے تو زیادہ آپ کو تیزابیت ہوگی. آج کل ایئر فرائرز بہت اچھے آئے ہیں تو ہم بہت زیادہ لوگوں کو جب ایئر فرائر پہ ڈال دیتے ہیں تو ان کی بھی تیزابیت بہت ختم ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ایئر فرائر سے ہو رہا ہوتا ہے. اس میں آئل بھی نہیں ہوتا اور اس میں فرائی بھی نہیں ہو رہا ہوتا. تو ایک تو باربیکیو پہ اگر چلے جائیں، ڈائریکٹلی باربیکیو پہ یا ایئر فرائر پہ چلے جائیں، اس پہ بھی آپ کی ہیلتھ کے ایشوز بہت بہتر ہو جائیں گے. دوسرا، صبح ارلی مارننگ اٹھ کے ایک تو گرم پانی کا استعمال بہت زیادہ کرو کہ 1 گلاس پورا گرم پانی آپ پیو. اس سے آپ کی جو ڈائجیشن ہے وہ بہتر ہوتی ہے. دوسرا، آپ کا اگر کانسٹیپیشن رہتا ہے تو کانسٹیپیشن بھی اس سے بہت بہتر ہونے کے چانسز ہیں کہ اگر صبح آپ ارلی مارننگ بڑا گلاس اگر آپ نیم گرم پانی کا پی لیں تو آپ کی تیزابیت بھی ٹھیک ہوتی ہے اور ایسڈ کے پورا جو نظام ہے وہ پورا انسانی فضلہ اور یورینیٹ کے تھرو جو ہے وہ باہر آ جاتا ہے. سیکنڈلی، آپ کو جو مینجمنٹ ہے، جیسے اگر آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو آپ کو پہلے انویسٹیگیشن کرانی ہے کہ آپ کو ایچ پائلوری کو ضرور دیکھنا ہے جو میں نے آپ کو کہا کہ بہت زیادہ ہے. پھر بومس کو دیکھنا ہے. پھر آپ کے جو اسٹول ڈی آر کرا کے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا پی ایچ لیول کیسا ہے. پھر آپ کو دیکھنا ہے کس چیز سے آپ کو الرجی ہے. جیسے آپ نے اگر پی ایچ اگر کم آیا ہے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ پی ایچ میں آپ کو دودھ سے الرجی تو نہیں ہے یا کوئی ایسا کوئی فوڈ جس سے آپ کو الرجی فیکٹر بڑھتا تو نہیں ہے جس سے آپ کو زیادہ، جیسے اگر آپ دیکھیں تو کسی کی ویجیٹیبلز کی عادت ہوتی ہے لیکن ویجیٹیبلز یہ نہیں دیکھتے کہ کون سی ویجیٹیبل سے مجھے اریٹیشن ہو رہی ہے.
کسی وقت لیگیومز ہیں جیسے بینز ہیں ان سے الرجی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، پھر پینٹ سے الرجی ہو جاتی ہے، کسی وقت آپ کی جو ہے کہ آپ کو الرجی کو آپ کو اپنی ڈائٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ ڈائٹ کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے. کالر کو شامل کرتے ہیں ہمارے ساتھ، کراچی سے ایک کالر شامل ہے. جی السلام علیکم. جی میں یہ بول رہا تھا کہ اکثر نا مجھے کھانا کھانے کے بعد سینے میں جلن وغیرہ رہتی ہے. ٹھیک ہے، اور ایج کیا ہے آپ کی؟ 23. 23. اس کے علاوہ کوئی اور پرابلم ہے آپ کو؟ نہیں، بس سینے میں جلن کیا ہے یہ کچھ ٹائم سے. اچھا ڈاکٹر صاحب کوئی سوال؟ جلن کے ساتھ وامٹنگز تو نہیں ہوتی ہیں؟ یا آپ کے جو یعنی آپ کو تیزابیت جب ہوتی ہے تو کبھی کوئی بلڈ تو نہیں آیا، یا کوئی آپ کے جو انسانی فضلہ میں کبھی کوئی بلڈ تو نہیں آیا، یا جب آپ انسانی فضلہ جب واش روم جاتے ہیں تو آپ کو کوئی ایسیڈیٹی تو نہیں ہوتی، یا اس وقت برننگ تو نہیں ہو رہی ہوتی؟ تو سب ایسی کوئی پرابلم نہیں، ایسی کوئی ایشو نہیں، جلن رہتی ہے اکثر. اچھا بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی سر. ایکچولی یہی لائف سٹائل سب سے امپورٹنٹ ہے. تو لائف سٹائل کیا ہے؟ اب سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آج کل کے بچے جو ہیں کچھ لوگ شیشے پہ بہت چلے گئے ہیں، شیشہ بہت پی رہے ہوتے ہیں، پائپس بہت زیادہ لے رہے ہوتے ہیں، اس ایج میں بہت زیادہ ہی کامن ہو گیا. تو اس سے بھی ایک چیز دیکھ سکتے ہیں کہ گٹکا پان ہے، یہ بھی بہت سارے لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ لائف کاز پہ نہیں بھی بتا رہے ہوتے. تو لیکن اگر آپ بہت کرونک ہسٹری لیتے ہیں تو اس کرونک ہسٹری میں کہیں نہ کہیں آتا ہے. پھر لائف سٹائل میں یہی ہے کہ سونے کی ہیبٹ کیا ہے، پڑھنے کی ہیبٹ کیا ہے. پلس ساتھ میں 23 ایئرس کے بچوں کو اگر فرض کریں پڑھنے کی عادت زیادہ ہے تو آپ کو پتا آئی بی ایس سب سے زیادہ ہو رہا ہوتا ہے ان کو ایگزامس کے ٹائم پہ، اور ان کے ایگزامس کے ٹائم پہ جو ہے آئی بی ایس کے اوپر تو پورا ایک پروگرام کرنے کو دل چاہتا ہے مجھے کہ اس کے میگرین کہتے ہیں، ایبڈومینل میگرین سب سے زیادہ ہو رہا ہوتا ہے. اور میں نے فلک دیکھا ہے واقع میں کہ جب بھی ہم نے یہ پروڈکٹ لوگوں پہ استعمال کی ہے اس میں گیس کیور جو ہے، اور ڈائریکٹلی میں نے بتایا، میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے، اٹس اے ویری نائس ڈرگ. یعنی اور فوراً 10 to 15 منٹس میں یو گیٹ سیٹلڈ. اچھا پھر تو میں بھی ایک صرف جو ہے اپنے گھر پہ رکھ لوں گی. آپ کوئی شارٹ سا میسج میں ہمیشہ ہر پروگرام میں دیتا ہوں کہ 6 چیزیں آپ کی زندگی میں امپورٹنٹ ہے وچ از بیسڈ آن لائف سٹائل. اس میں پہلا ہے آپ کی سونا، سلیپ ویل، واٹر بیلنس، ایکسرسائز، کھانا اچھی طرح کھاؤ، دھوپ ضرور لو، اور لائف سٹائل میں کھانے کا نظام جو ہے وہ پراپر ٹائم پہ لینا چاہیے. اگر یہ 6-7 چیزیں اگر آپ نے لائف میں کر لی وتھ اے گڈ ایکسرسائز اور واک، اور تو آپ کی لائف سٹائل آٹومیٹکلی چینج ہو جاتی ہے، اور پلس ساتھ میں آپ کی ہیلتھ ایشوز سب سے کم رہتے ہیں. بالکل ٹھیک، صحیح ہے. تھینک یو سو مچ سر، آپ تشریف لائے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہیئر.